وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تقدیسات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ
بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنی حکمت اور علم کے مطابق مختلف چیزوں کو اپنے بندوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ علم، رزق، اولاد، مال و دولت، زندگی، صحت، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی حکمتوں اور اپنے علم کے مطابق تقسیم فرمائی ہے۔ مختلف اللہ تعالی نے درجے بنائے، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اولاد کی تقسیم کا معاملہ ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اس کی تقسیم ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا اختیار، اس کی قدرت اور اس کی مشیت، اس کی حکمت اور اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنی اس تقسیم کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ کوئی اللہ کی تقسیم پر کسی بھی معاملے میں اعتراض نہ کرے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت اور ان کی گزر بسر کو، ان کے سامان زندگی کو دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ ایک دوسرے کو ماتحت بنائے، ایک دوسرے کو اپنا تابع بنائے، ایک دوسرے سے خدمت گزاری کا کام لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے اور اس تقسیم میں بھی امتحان رکھا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، آپ دیکھیے کس طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مختلف چیزوں میں ان کو ایک جیسا نہیں بنایا، ہر چیز میں جو ان کو دی ہے اس میں فرق رکھا ہے۔ مال، اولاد، زندگی، دولت، علم، عہدہ، منصب اور مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں درجے رکھے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ سب اس کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق ہے۔ انسان کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، جو کچھ اللہ رب العزت نے اسے عطا کر دیا ہے اس پر راضی رہے، اور جو اللہ نے کسی دوسرے کو دیا ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہ کرے، اس کے دل میں اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے کسی دوسرے کو دی ہے کوئی تنگی نہ آئے، کسی قسم کا کوئی کینہ اس کے دل میں نہ آئے۔ اس کو حسد سے تعبیر کیا جاتا ہے، حسد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کے معاملے میں اس سے حسد نہ کرے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ،
اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ عورتوں کو یہ خواہش ہوئی، عورتوں کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ ہمارے اور مردوں کے درمیان اتنا فرق کیوں ہے، وراثت میں ہمیں آدھا کیوں ملتا ہے، اس تقسیم کے اندر فرق کیوں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ درجہ بندی اللہ نے کی ہے. اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اصل چیز یہ ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے متعلق پوری طرح علم رکھنے والا ہے. عزیز بھائیوں، حسد ایک بڑی خطرناک بیماری ہے جو معاشرے کے اندر آج بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور اس قدر عام ہے کہ اس حسد کی وجہ سے آگے بہت سارے نقصانات اور جو اس حسد کے سنگین نتائج ہیں وہ معاشرے میں عیاں ہیں، ظاہر ہیں. غیبت، چغلی، عداوت، دشمنی، ظلم، زیادتی، بغض، نفرت، کینہ، جھوٹ بولنا، کسی کے عیبوں کو اچھالنا، تہمت لگانا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو در حقیقت اسی حسد ہی کا نتیجہ ہے اور حسد ہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. حسد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے. اللہ کی تقسیم پہ اعتراض، اللہ کے فیصلے پہ اعتراض، اس کو کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی، یا اگر مجھے نہیں ملی کم سے کم اس کے پاس بھی نہ رہے. اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور یہ اس نعمت پر خوش ہونے کے بجائے، اس کو دعا دینے کے بجائے، اس کے لیے برکت کی دعا کرنے کے بجائے اپنے دل میں اس نعمت کے بارے میں تنگی اور گھٹن محسوس کرے اور یہ کہے کہ وہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو نہیں ملنی چاہیے، اور اگر مجھے نہیں ملتی تو کم از کم اس کے پاس بھی باقی نہیں رہنی چاہیے. زوال نعمت کی تمنا اور آرزو کرنا یہ حسد ہے اور اس کا اوپر یعنی انسان یہ کہے کہ مجھے ملے اور اگر مجھے نہیں ملتی تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کے پاس بھی نعمت نہیں رہنی چاہیے. اس کو حسد کہا جاتا ہے. یہ بڑی ایک خطرناک بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کے سنگین نتائج سے آگاہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں امت کو اس خطرناک بیماری سے آگاہ کیا اور منع کیا، اس کے نقصانات سے آگاہ کیا. یہ پہلا گناہ ہے. مفسرین لکھتے ہیں آسمان پر اللہ کی نافرمانی جو کی گئی اس میں سب سے پہلی چیز جو آئی وہ حسد ہے اور یہ حسد کرنے والا ابلیس تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے حسد کی بنا پر اور اسی کا پھر آگے نتیجہ تکبر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں سرکشی کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہوئی. اصل چیز حسد تھی. آدم علیہ السلام سے اس کو حسد ہوا، آدم علیہ السلام سے اس کو حسد ہوا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں تو ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. یہی وہ حسد تھا جس کے نتیجے میں تکبر نے جنم لیا اور پھر ابلیس اللہ تعالی کی لعنت کا مستحق بنا، رجیم ٹھہرا، مردود ٹھہرا، اللہ کے در سے دھتکار دیا گیا.
اور وہ ساری سزائیں اس کو ملی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذکر فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام سے حسد کرنے والا سب سے پہلے ابلیس آسمان پر اس نے یہ گناہ کیا، اسی طرح روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی جو نافرمانی کی گئی وہ بھی حسد ہی کا نتیجہ تھا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا، صرف اس بنا پر کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرا بھائی ہے، اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی ہے، اس کو برکت کی دعا دیتا، لیکن نہیں، حسد آ گیا دل میں، اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی، میری اگر نہیں ہوئی تو اس کی کیوں ہوئی ہے، اور اس حسد کا نتیجہ تھا۔ کہاں پہنچا ہے اس حسد نے؟ کہنے لگا قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیں حسد انسان سے کیسے کیسے گناہ کرواتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے بھائی کا جانی دشمن بن جاتا ہے، حسد کی بنا پر کسی کو قتل تک کر ڈالتا ہے اور اس کی جان جو ہے اس کے ساتھ کھیلتا ہے اس حسد کی بنا پر، اور اس نے قتل کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اخوت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے اور یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی بنیامین تھے ان سے حسد میں مبتلا ہوئے۔ حسد کیا تھا؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ اپنے والد کو کیوں پسند ہے، والد ان سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، ہم اگرچہ ان کے سوتیلے بھائی ہیں، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارا والد تو کھلی غلطی کے اندر ہے، والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ بس اس بنا پر یوسف علیہ السلام سے حسد میں مبتلا ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں پھر اس حسد کا نتیجہ کیا تھا؟ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کو عملی جامہ کس طرح پہنایا کہ ایک ویران کنویں کے اندر ان کو لے جا کے پھینک دیا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو دور کر دیا جائے یہاں سے، یہ ہمارے ساتھ نہ رہے، والد کی نظروں سے بھی ان کو دور کر دیا جائے۔ حسد کی آگ میں ایسے پردے پڑے ان کی آنکھوں پر، اگرچہ بعد میں ان کو بڑی ندامت ہوئی، بڑا احساس ہوا، توبہ بھی کر لی، لیکن اس موقع پر جب حسد کی آگ میں جل رہے تھے کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے آپس میں منصوبے بنائے، براہ راست قتل کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور آیا۔ پھر کہنے لگے نہیں، اس طرح نہیں، کسی ویران کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا وہ ساتھ لے جائے گا، یا جو بھی معاملہ پیش آئے گا کم از کم ہمارے سامنے تو نہیں رہے گا، والد کی نظروں سے یوسف علیہ السلام کو دور کر دیا جائے۔ یہ سب جو ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بھائیوں نے جو کچھ کیا، یہ در حقیقت اسی حسد ہی کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کا ذکر کیا مختلف مقامات پر اور ان کے حسد کو بیان کیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اہل کتاب کے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں۔ کیوں تمہارے بارے میں یہ خواہش رکھتے ہیں؟ تمہیں کافر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ حسد کی بنا پر، اپنے نفسوں کے پاس سے حسد کی بنا پر ان کے دلوں کے اندر تمہارے بارے میں جو حسد موجود ہے۔ اللہ نے تمہیں اتنی فضیلتیں کیوں دی؟ تمہیں اتنی اعلیٰ افضل برتر امت کیوں بنایا؟ سب سے افضل اعلیٰ نبی اور رسول کیوں عطا فرمائے؟ تمہیں اتنا آسان دین کیوں دیا؟
بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں تمہارے تعلق سے کہ جن کے معاملے میں وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ اب اس حسد کی بنا پر کوشش ان کی یہ ہے کہ تمہیں کافر بنا دیں، ایمان سے ہٹا دیں، ایسے طریقے ایسے ہتھ کنڈے اختیار کریں، آج بھی کر رہے ہیں ایسی چیزیں کہ ان کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے۔ یہ سارے ہتھ کنڈے اور یہ ساری سازشیں، اس کا ایک بہت بڑا بنیادی سبب ان کا حسد ہے مسلمانوں کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ اس امت کے لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرمایا ہے، چاہیے تو یہ تھا اس کو قبول کرتے، اس کو قبول کرتے اور خود بھی ایمان لا کر اس خیر اور بھلائی کو حاصل کرتے اور اللہ کے انعامات کے مستحق ٹھہرتے، لیکن بجائے ماننے کے حسد میں مبتلا ہوئے۔ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، آپ پر ایمان نہیں لائے، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ یہی حسد عیسائیوں کو بھی ہوا، یہی حسد مشرکین مکہ کو بھی ہوا، کفار قریش کو بھی یہ حسد ہوا۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر یہ کلام اترنا ہی تھا، نبوت اور رسالت کا منصب ملنا ہی تھا، کسی بڑے سردار کو ملتا، کسی بڑے چودھری اور وڈیرے کو ملتا۔ ہم اتنے بڑے بڑے سردار، ولید بن مغیرہ، عروہ بن مسعود، ان جیسے لوگوں کو ملنا چاہیے تھا، ایک یتیم کو کیوں ملا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد میں مبتلا ہوئے، حتیٰ کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، عبداللہ بن ابی اس کو صرف حسد نے مارا، حسد میں مبتلا ہوا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو بتایا، عبداللہ بن ابی کی حرکتیں دیکھو، کیسی باتیں کرتا ہے اور کیسی اول فول اپنی زبان سے باتیں نکالتا ہے۔ سعد بن عبادہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے درگزر کیجیے، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق عطا فرمایا ہے، آپ حق لے کے آئے ہیں۔ اس بستی کے لوگ، اہل مدینہ کے لوگ، اہل مدینہ آپس میں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ اس کو تاج پہنائیں گے اور سرداری کی پگڑی اس کو باندھیں گے، متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس حق کو لے آیا جو اس نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اب یہ جل بن رہا ہے اور حسد کے اندر مبتلا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے، یہ اس کے حسد کا نتیجہ ہے۔ تو دیکھیے حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آدمی کو ہدایت، اسلام اور حق کو قبول کرنے سے محروم کر دیتی ہے، توفیق سے محروم ہو جاتا ہے انسان جو حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک بیماری ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بطور خاص اس چیز سے منع فرمایا، مختلف چیزیں جن سے آپ نے روکا، لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ یہ حسد اخوت ایمانی کی ایسی دشمن چیز ہے، اخوت ایمانی کو پاش کر کے رکھ دیتی ہے، ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے، اور شیطان کی ایک بہت
بڑی کوشش یہ ہوتی ہے دلوں کے اندر حسد پیدا کرے اور ایسے انداز سے دوسرے کے سامنے پیش کرے کہ وہ اس سے حسد کے اندر مبتلا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے اس بیماری کا بھی ذکر فرمایا کہ لوگوں تم نے اس بیماری سے بچنا ہے، یہ پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے ہے، پہلی امتوں کے اندر جو بیماریاں تھیں اور وہ تمہیں لاحق ہوں گی، ان میں آپ نے اس حسد سے بھی خبردار کیا، یہ حسد بھی تمہارے درمیان آ جائے گا، اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا۔ سیصیب امتی داء الامم، میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماریاں لاحق ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا وما داء الامم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ فرمایا الاشر والبطر والتکاثر والتناجش فی الدنیا والتحاسد والتباغض حتی یکون البغی فخر و غرور، تکبر، دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور زیادہ مال جمع کرنے کی حرص ایک دوسرے سے بڑھ کر، اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کو دنیا کی خاطر دھوکے دینا، دھوکے کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنا، حسد کرنا، حتیٰ کہ پھر ظلم ہوگا۔ اس کے نتیجے میں پھر ظلم بھی کرو گے، زیادتیاں بھی کرو گے۔ یہ پہلی امتوں کی بیماریاں ہیں جو تمہیں بھی لاحق ہوں گی۔ فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، لوگوں پچھلی امتوں کی بیماریاں دبے قدموں تمہارے اندر آ گئی ہیں۔ دب الیکم، بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ، جس طرح چونٹی چلتے چلتے انسان کے جسم پر چڑھ جاتی ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا، پتہ تک نہیں چلتا، اسی طرح یہ بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں گی۔ الحسد والبغضاء، آپ نے دو چیزوں کی خاص طور پر نشاندہی فرمائی، ایک حسد ہے اور دوسرا بغض ہے۔ ہی الحالقہ، یہ مون دینے والا استرا ہے۔ ہی الحالقہ، یہ ہی کی ضمیر شارحین کہتے ہیں البغضاء کی طرف جا رہی ہے، قریب ترین مرجع یہی ہے، یعنی یہ بغض مون دینے والا ہے، یا پھر معنی یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک مون دینے والا استرا ہے، اور اگر بغض بھی ہو تو وہ حسد ہی کا نتیجہ ہے۔ فرمایا یہ مون دینے والا استرا ہے۔ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا بالوں کو مونتا ہے، یہ دین کو مونتا ہے۔ وہ روایت اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لیکن یہ مانن بالکل صحیح ہے، انسان کی نیکیوں کو یہ حسد تباہ کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات، حج، عمرے، زکاتیں، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، یہ ساری نیکیاں انسان کی تباہ ہوتی ہیں جب انسان کسی کے معاملے میں حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ حسد کی بیماری اسے لاحق ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موجم طبرانی کبیر کی روایت ہے، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ آپس میں اس وقت تک خیر اور بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بگاڑ، فساد، افتراق، انتشار آپس میں لوگوں کے اندر پیدا ہوگا، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ حسد ہوگا۔ جب تک اس حسد سے دور رہیں گے، آپس میں خیر اور بھلائی کے ساتھ رہیں گے، جب یہ حسد آ جائے گا پھر آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، فساد پڑ جائے گا، دلوں میں نفرتیں آئیں گی، بغض آئے گا، کینے، عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں آئیں گی، اور یہ سارے جو گناہ ہیں، یہ سارا جو بگاڑ ہے، فساد ہے، یہ برپا ہو جائے گا۔
اس حسد کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حسد کے خطرناک نقصانات سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما خلا جسد عن حسد، کوئی جسم ایسا نہیں ہے جو حسد سے خالی ہو، لیکن جو مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اس کو چھپا کے رکھتا ہے، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، اس پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی تربیت کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اس بیماری کو ختم کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ لیکن جو گھٹیا انسان ہے، ملامت زدہ انسان ہے، گرا ہوا انسان ہے، وہ اپنے حسد کو ظاہر کرتا ہے اور اس حسد کی بنا پر طرح طرح کی باتیں کرتا نظر آتا ہے، دشمنیاں کرتا ہے اور طرح طرح کی چیزیں، اس کا حسد در حقیقت ظاہر ہو رہا ہوتا ہے جو اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حسد جیسی اس خطرناک اور مہلک بیماری سے پاک کر دے اور ہمیں ہر قسم کے حسد کے نقصانات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حسد کے سنگین نقصانات میں سے ایک نقصان نظر بد بھی ہے۔ اکثر و بیشتر جو نظر لگتی ہے یہ حسد ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، اگرچہ کبھی حسد کے بغیر بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو نظر لگتی ہے وہ حسد ہی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے وہ جو دعا ہے اس میں خاص طور پہ ذکر ہے وَمِن كُلِّ عَيْنٍ حَاسِدٍ، ہر حسد کرنے والی آنکھ سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ بڑی خطرناک ایک بیماری ہے حسد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کو ایمان کے بالکل منافی قرار دیا ہے۔ مومن بھی ہو اور اس کے دل میں حسد پنپ رہا ہو اور وہ حسد کو اپنے دل میں لیے بیٹھا ہو، نہیں، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد۔ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مومن بھی ہو اور حسد بھی کرے، اگر حسد آ گیا تو یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ ایمان کے منافی چیزیں ہیں جو انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جو مخموم القلب اور زبان کا انتہائی سچا ہے۔ صحابہ نے پوچھا مخموم القلب سے کیا مراد؟ فرمایا هو التقی النقی، وہ جو اللہ سے ڈرنے والا، جس کا دل بڑا صاف شفاف پاکیزہ ہے، لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، اس کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے اور کوئی حسد اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو 3 مرتبہ جسے آپ نے جنت کی بشارت سنائی، آپ نے اسی بنا پر بشارت سنائی۔ مسند احمد میں لمبا واقعہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص نمودار ہوگا۔ کہتے ایک انصاری صحابی آئے، اگلے دن پھر مجلس لگی تھی، آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی، وہی انصاری صحابی آئے، تیسرے دن پھر یہی فرمایا، پھر وہی انصاری صحابی آئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا معلوم تو کروں کون سی ایسی خاص بات ہے جس کی بنا پر آپ نے 3 دن اس صحابی کو جنت کی بشارت دی ہے اور کہا ہے کہ جنتی شخص ابھی تمہارے پاس آئے گا۔
کہتے میں پیچھے پیچھے ان کے چل پڑا اور جا کے میں نے ان کو کہا کہ میرا اپنے والد کے ساتھ کوئی ناراضگی والا معاملہ ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں گھر میں کچھ راتیں نہیں گزاروں گا، تو میں چاہتا ہوں 3 راتیں آپ کے پاس گزار لوں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں۔ کہتے ایسا بہانہ کر کے میں ان کے گھر میں رات گزارنے لگا، ساری رات جاگ کر یہ دیکھتا تھا کہ وہ کون سے ایسا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر آپ نے انہیں 3 دن جنت کی بشارت سنائی ہے۔ کہتے مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، میں نے دیکھا وہ تہجد بھی نہیں پڑھتے، رات کو بس اتنی چیز نظر آئی کہ جب رات کو کروٹ بدلتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر کے کلمات ان کی زبان پر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے تو ان کے اعمال کو اپنے اعمال کے مقابلے میں بہت کم جانا کہ اس سے زیادہ عمل تو ہم کر لیتے ہیں۔ 3 راتیں گزارنے کے بعد کہتے میں نے ان کو صاف صاف بات بتا دی، کوئی میری اپنے والد کے ساتھ ناراضگی نہیں ہے، نہ کوئی قطع تعلق ہی ہے، میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن آپ کو بشارت دی ہے جنت کی، میں دیکھنا چاہتا تھا کون سا ایسا خاص عمل ہے تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، کوئی خاص عمل ہو تو بتائیے۔ کہنے لگے یہی کچھ ہے جو تم نے دیکھ لیا۔ کہتے جب میں واپس جانے لگا پھر مجھے اس انصاری صحابی نے بلایا، کہنے لگے 2 چیزیں ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ایک چیز یہ ہے لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ نہیں پاتا، کوئی خیانت، کوئی کینہ، کوئی نفرت اور عداوت پر مبنی جذبات، کوئی اسے نقصان پہنچانے کے پروگرام یہ میرے دل میں نہیں ہے کسی مسلمان کے بارے میں۔ ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، اللہ تعالیٰ جس کسی کو کوئی خیر اور بھلائی عطا فرمائے میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا، میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہوتا۔ عزیز بھائیوں، یہ حسد جہاں اس کے اور بہت سارے نقصانات ہیں، یہ حسد انسان کے لیے جسمانی بیماری کی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے، صحت کو تباہ کر کے رکھ دینے کا ایک بہت بڑا سبب حسد ہے۔ یہ دل کے امراض کے اندر جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس کا ایک سبب حسد بھی بنتا ہے، کیونکہ حسد ایک آگ ہے جو انسان کے دل میں ہر وقت جلتی رہتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو انسان حسد سے دور رکھے تو یہ صحت کی ایک نشانی ہے، صحت کی اس میں ضمانت ہے۔ اصمعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عذرہ قبیلے کے 120 سال کے آدمی کو میں نے دیکھا، بالکل صحیح تندرست، 120 سال اس کی عمر۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا اتنی لمبی عمر کیسے ہو گئی، صحت مند ہو، تندرست ہو، ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو اس نے ایک ہی بات میرے آگے کی، ترکت الحسد فبقیت، میں نے حسد کو چھوڑ دیا تو اب آپ کے سامنے میرے دل میں حسد نہیں ہے، اپنے معاملے میں حسد پر کنٹرول کرتا ہوں، کسی سے حسد نہیں کرتا۔ تو بہت سارے اس کے نقصانات ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرناک بیماری سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت اگر نظر آ جائے وہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی عطا، اللہ کی دین، اللہ کی مشیت، اب اس کو برکت کی دعا دیں، ماشاءاللہ کہہ دیں، اسی لیے یہ حکم ہے نا کہ ماشاءاللہ کہہ دو، برکت کی دعا دو۔ وہ جو صحابی تھے جن کو نظر لگ گئی تھی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، تو آپ نے یہی کہا تھا کہ تم میں سے ایک اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتا ہے؟ یعنی اگر کسی کے پاس کوئی نعمت آپ نے دیکھی اور اس کو برکت کی دعا نہیں دی بلکہ دل میں ایسے منفی جذبات آ گئے تو یہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے مترادف ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے اور بڑا نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے پاس ایسی چیز دیکھے جو اس کو اچھی لگتی ہے فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، اس کو برکت کی دعا دے، اس دعا کے نتیجے میں جو کوئی حسد کے منفی جذبات دل میں ہوں گے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو زائل کر دے گا۔ ہاں اگر حسد کرنا ہے تو حسد کی 2 چیزوں میں آپ نے اجازت دی ہے، لا حسد الا فی اثنتین،
اور یہاں بھی حسد غبطہ کے معنی میں، رش کرنے کے معنی میں، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز اس سے چھن جائے، نہیں، بلکہ مطلب یہ مجھے بھی مل جائے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، حکمت کا علم دیا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، حکمت دی ہے، وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے۔ اب آدمی کے دل میں یہ رشک آئے، اس پر رشک کرے، اور دل میں یہ تمنا ہو کاش مجھے بھی یہ مل جائے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اگر یہ آ گیا نا کہ اس کے پاس کیوں آئی، اس سے ہٹ جائے، یہ حسد ہے جو مذموم ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ نہیں مجھے بھی ملنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کا علم دے، دین کا علم دے، میں بھی اس طرح دین سیکھوں، سکھاؤں، لوگوں کو بتاؤں جس طرح یہ کر رہا ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس پر رش کرنا اور اپنے دل میں یہ تمنا رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دے دے تو میں بھی جس طرح یہ خرچ کرتا ہے اس طرح خرچ کروں، آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کو غبطہ کہتے ہیں، رش کرنا کہتے ہیں، احادیث میں اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ باقی اگر کوئی ایسے جذبات کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، اگر مجھے نہیں ملی تو اس کے پاس بھی نہ رہے، کسی کے پاس سے بھی نعمت کے زوال کی تمنا اور آرزو کرنا، یہ حسد ہے، مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔